بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اقیمو قائم کرو الصلاۃ نماز، واو اور آتو تم ادا کرو تم دو الزکاۃ زکوٰۃ، واو اور ارکعو تم رکو کرو مع ساتھ الراکعین رکو کرنے والوں کے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نماز کی اہمیت اور زکوٰۃ کی اہمیت اور رکوع سے مراد جماعت کی نماز کی اہمیت و افادیت پہ فرما رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں۔ اچھا، کچھ بہنیں جو صرف اس کو سنتی ہیں ان کو تھوڑا سا مشکل، اور جن کے دل میں اللہ کی محبت اور قرآن سے لگاؤ اور ترجمہ جو ہے خاص طور پہ یہ سب سننے کے بعد زیادہ دل ان کا اس طرف لگتا ہے، تو وہ ان کی ریکویسٹ یہ تھی کہ قرآن پاک کی آیات کو زیادہ کیا جائے ایک دن میں۔ لیکن چونکہ میں نے اپنی بہنوں سے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم ایک آیت ایک دن کی سیکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تو اس لیے فی الحال سورہ بقرہ کے اختتام تک آیت چھوٹی ہو یا بڑی، آسان ہو یا مشکل، ہم انشاءاللہ ایک آیت ہی کریں گے، کیونکہ جو بہنیں سناتی ہیں یا خود ترجمہ یاد کر رہی ہیں ان کے لیے پھر آیت چھوٹی آ جائے تو کوئی بات نہیں، ان کو آسانی ہوگی، کیونکہ جس دن ان کو مشکل آیت ہوتی ہے اس کے لیے محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے سورہ بقرہ کے اہتمام تک ترتیب یہی رہے گی انشاءاللہ، کچھ 15 منٹ سے اوپر، یہ کچھ تھوڑا سا 1-2 منٹ نیچے ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ چینجنگ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ مشورے کے ساتھ دیکھا جائے گا، اگر یوز ٹو ہو گئی بہنیں تو پھر چھوٹی یا آسان آیت کو 2 آیات کی صورت میں کر دیا جائے گا، لیکن فی الحال طریقہ یہی رہے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں نماز کی یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی بہت زیادہ امپورٹنس، بہت زیادہ عبادات میں سے نماز کو ہمیشہ سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اور کلمہ کے بعد، ایمان کے بعد، اللہ کو ایک ماننے کے بعد، جو گواہی دینے کے بعد جو عمل کی باری آتی ہے، اس میں سب سے زیادہ جس کی تاکید ہے اور سب سے پہلی جس چیز کی تاکید ہے وہ نماز ہے۔ کیوں کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، یعنی جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کے ملاقات کی تھی، تو ہم وضو کر کے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جو بھی چیز ہم پڑھتے ہیں ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ پاک سے بات کر رہے ہیں، اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے یہ ہماری عبادت ہے اور ہم اللہ پاک سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اگر چھوٹے سے چھوٹے کسی معمولی سے انسان سے بھی ہم ملنے کے لیے جا رہے ہوں، یا ہمارے گھر میں کوئی آ رہا ہو، تو ہم بہت اہتمام کرتے ہیں، اچھے صاف کپڑے پہنتے ہیں اور صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں اور سب کچھ اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم رب تعالیٰ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو چلے ایک بات جو ہمیں پتہ ہے کہ کپڑے اگر ناپاک ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی، اس کا تھوڑا بہت ہم خیال رکھ لیتے ہیں، باقی صفائی کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اپنے آپ کو، اپنی یکسوئی، اپنا دھیان ہمارا رب سے ہے یا نہیں ہے، کسی چیز کی ہم پرواہ نہیں کرتے، جبکہ ہمیں نماز کے اندر ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے تھوڑے سے معتبر، ہم سے تھوڑے سے جس کی ہم عزت کرتے ہوں، کوئی ہمارے سامنے بیٹھا ہو، ہم اس کے سامنے موبائل یوز نہیں کر سکتے، اس کے سامنے ہم آپس میں باتیں نہیں کر سکتے، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، ہماری پوری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے کہ یہ کوئی معزز، یہ بڑا بندہ ہے جو ہم سے بات کر رہا ہے، ہم اس سے بات کر رہے ہیں، تو یہ نماز میں ہم رب تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کریم سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ سو ہمیں نماز میں بھی پوری کوشش کرنی چاہیے، بے شک ہمارا دھیان نہیں بھی لگتا تو پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہیں یہ تصور نہیں تمہارے دل میں پیدا ہو سکتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو اتنا تو کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہم اگر اسی بات پہ غور کر لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمارے سامنے کوئی 2-4 بندے بیٹھے ہوں، کبھی ہم محفل میں نماز پڑھیں تو ہم بہت کیئر کرتے ہیں کہ ہمارے پاؤں جو صحیح رکھے ہوں، یہ نہ کہ ادھر کوئی بتانا شروع ہو جائے ہم صحیح طرح سے کھڑے ہوں، جلدی جلدی نہ پڑھ لیں، کوئی ہمیں بات نہ کر لے، کچھ نہ کر لے، لیکن جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہمیں رب کریم غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ایک ایک چیز کو، ہمارے ایک ایک جو رکوع سجود میں سے ایک ایک چیز جو کی جاتی ہے اس کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنی نمازوں کو بہتر سے بہترین بنانا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے نمازوں میں بہتری لے
کے آئیں، ہر نماز ہماری پہلے سے زیادہ بہتر ہو، یکسوئی ہو، پیار ہو، محبت ہو، لگن ہو، نماز جو ہے وہ اس طرح پڑھی جائے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو ہے نا 2 چیزیں انسان کی بہت زیادہ ہوتی ہے، حب جاہ یعنی کہ اپنی بڑھوتری کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی خواہش، تو جب نماز میں سجدہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے ہاں جھکتے ہیں تو یہ کم ہوتا ہے۔ اور حب مال، دوسری چیز جو ہے مال کی محبت جو ہے وہ گناہوں کی بہت بڑی جڑ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرما دیا اب آتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کے احکامات بہت زیادہ الحمدللہ سیکھے ہوئے سنے ہوئے، 52.5 تولہ جو ہے وہ چاندی اور 7.5 تولے سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ مسائل تو ہمیں پتہ ہی ہوتے ہیں۔ اور لیکن عموماً 1-2 غلطیاں زکوٰۃ کے بارے میں جو کی جاتی ہیں ہمارے ہاں، وہ میں آپ سے شیئر کروں کہ ایک تو یہ ہے کہ میری بہنیں یہ سمجھتی ہیں جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے نہیں ہے تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس کسی حال میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ حالانکہ اگر کسی کے پاس بالفرض 1 تولہ سونا بھی ہے لیکن اس کے پاس 10,000 روپیہ بھی ہے، 5,000 روپیہ ہے، ایون کہ 1,000 روپیہ، 100 روپیہ، 500 روپیہ ہے، لیکن وہ پوری رقم پورا سال اس کے پاس موجود رہی، جیسے کہ بینک میں اکاؤنٹ میں کبھی پیسے پڑے ہوتے ہیں یا گھر میں رکھے ہوتے ہیں یا کسی کے پاس سیو کیے ہوتے ہیں، تو پورا سال گزر گیا، یعنی کہ ابھی آ رہا ہے مارچ میں، رمضان ہے 13 مارچ کو، اور اس کے بعد اس کے پاس وہ پیسے آئے اور اگلے سال 13 مارچ تک وہ پیسے اس کے پاس موجود رہے، تو 7.5 تولہ سونے سے بہت کم مقدار اس کے پاس گولڈ کی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس پورا سال جو ہے وہ پیسے پڑے رہے، تو ان کی اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ وہ الگ بات ہے کہ زکوٰۃ بہت زیادہ نہیں ہوتی، 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے جو ہے 250 روپیہ، اور اسی طرح لاکھ میں سے 2,500 روپیہ، تو یہ بہت زیادہ نہیں ہوں گے۔ اگر اس کے زیور کم ہے اور اس کے یعنی کہ ٹوٹل رقم اس کے لاکھ بن رہی ہے تو 2,500 روپے پورے لاکھ میں سے دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ انہی لوگوں کے لیے جو بہت امیر ہیں، جن کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، ماشاء اللہ سے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پیسہ دیا ہوا ہے، اسپیشل میرے امریکہ میں بہت زیادہ ریلیٹیوز ہیں، مطلب تعلق میرا اسلام دور دوستی ہو گئی ہے، تو وہ لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں زکوٰۃ دینے کا۔ لیکن یہ تھوڑی تھوڑی سی زکوٰۃ جن پہ فرض ہو جاتی ہے، جن کے اوپر یعنی کہ جن کے پاس تھوڑا زیور ہوتا ہے اور تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، ان کے بعض اوقات ان کی زکوٰۃ بہت ہی کم بن رہی ہوتی ہے، تو وہ بہت لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی کیا ان کے پاس وہ قربانی نہیں دیتی خواتین، کہ ان کے گھر کے مرد ان کے ہسبینڈ قربانی دیتے ہیں، ہسبینڈ پہ اگرچہ قربانی واجب نہیں بھی ہو تو کہتے ہیں کہ ہسبینڈ کی قربانی ہو رہی ہے یا نہیں قربانی ہو رہی، لیکن عورت کے پاس اگر زیور ہے 7.5 تولہ، بلکہ 7.5 تولہ کیا، 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی اس ٹائم تقریباً 38 سے 40,000 روپے تک ملتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے پاس اس کے اوپر کیا ہوگی، قربانی واجب ہے، اور یا اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے، کسی بھی کنڈیشن میں اس کے پاس یہ رقم موجود ہے، تو جب عید آئے گی، بقرہ عید آئے گی، تو اس وقت اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو ہم ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جن کو ہمیں سمجھنا اور دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے سے فرض ادائیگی نہ رہ جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے ادا کرنا بہت بے حد ضروری ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت اس کی سزا دیں گے۔ یہ بنی اسرائیل نے جو جماعت کی نماز بالکل ختم کر دی تھی، کیونکہ وہ لوگ جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے بلکہ نماز ہی چھوڑ دیتے تھے، جیسے آج ہمارے مسلمان بھائی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے بلکہ نماز ہی کو چھوڑ چکے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورکعوا، اب دیکھیں اقیموا الصلاۃ نماز ہو گئی تھی، دوبارہ اللہ پاک نے کیوں فرمایا ورکعوا مع الراکعین، اس لیے کہ جماعت کا تصور ہے اس کے اندر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جماعت کی نماز کی افادیت بتائی جا رہی ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے جماعت کے بغیر گھر کے اندر اگر ان کے لیے مسجد ہے اور کوئی بڑا عذر بھی نہیں ہے تو ان کی نماز گھر میں نہیں ہوتی بلکہ ان کو مسجد میں پڑھنی چاہیے، اور مسجد کی نماز جو ہے وہ 27 گنا زیادہ اجر کا سبب بنتی ہے، اور اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ عورتوں کو اگر اویلیبل ہو، کوئی ایسے پردے والا انتظام ہو جگہ ہو تو عورتوں کو بھی یہ پورے کا پورا ثواب اس کا ملے گا، البتہ اگر وہ نہیں پڑھیں گی تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کا۔ ایک بات اب سے شیئر کر دوں، انشاءاللہ 15 شعبان آ رہی ہے اور اس کے حوالے سے بھی اب سوالات شروع ہوں گے، لیکن میں آپ کو پہلے سے ہی کوشش کر رہی ہوں کہ اس ٹاپک پہ میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ اب اللہ پاک جو ہے نا وہ
بہت ہماری اندازے سے، ہماری سوچ سے، ہماری بات چیت سے، ہمارے کنسپٹ سے بہت اعلیٰ ہیں۔ اللہ پاک کسی بھی عمل کو دیکھنے کے لیے یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے فتوے کیا تھے، ہمارے علماء کیا کہہ رہے تھے، ہمارے محدثین کیا کہہ رہے تھے، مفسرین کیا کہہ رہے تھے۔ اللہ پاک یہ دیکھیں گے کہ کس شخص نے کون سا عمل کس نیت سے، کس ارادے سے، کس طریقے سے کیا ہے۔ اگر آپ میں سے جو بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ 15 شعبان کو، اور میں نے اس پہ کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا کہ 27 رجب کے حوالے سے بھی کافی جو ہے نا وہ مسائل پیدا ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ اس میں تھوڑا سرچ کر لوں، تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو جو عبادت کی جاتی ہے، اس میں احادیث سے جو ہے کم وارد ہوئی ہیں احادیث، ان کو ضعیف بھی قرار دیا گیا، لیکن پھر بھی اس پہ ائمہ کا اور علماء کا اس میں عمل رہا ہے، یعنی 15 شعبان کو اکثر ائمہ جو ہے وہ عبادت کرتے تھے اور پوری رات جاگنے کا اہتمام کرتے تھے اور صبح روزہ رکھتے تھے۔ روزے کی جہاں تک بات ہے، ایک تو 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کو بھی روزہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، سنت ہے۔ پھر پیر والے دن کا روزہ سنت ہے، اور آئی تھنک اس دفعہ جو ہے 15 شعبان پیر والے دن ہوگی، یعنی کہ اتوار کی رات کو، شام کو، اگر رات کو پیر کی جو گزشتہ رات ہے اس میں اگر سحری کھائیں تو پیر والے دن کا روزہ ہے، تو پیر والے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ پھر یہ کہ 15 شعبان کے روزے کی بھی کچھ احادیث دیکھی ہیں میں نے، تو اس لیے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اس کو بہت زیادہ ثواب اور اجر اللہ پاک بہت ساری ثواب ملا کے دیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے بہت زیادہ رکھتے تھے، اور عبادت بھی اگر کوئی کر لے سچے دل سے۔ دیکھیں خاص طور پہ عبادت نا ہمیں چاہیے، جیسے کسی نے اگر قضا روزے رکھنے ہیں نا، اگر کسی کے روزے قضا پڑے ہوئے ہیں، اس کے ذمہ فرض روزے پڑے ہوئے ہیں، اس نے قضا کر لیے تھے بیماری میں کسی بھی وجہ سے، اس نے وہ روزے رکھنے ہیں، تو وہ پھر کوئی بھی نفلی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں اگر وہ اسی دن میں روزہ رکھے گا، جیسے 15 شعبان کے روزے کی فضیلت ہے اگر، تو اس دن اگر جو روزہ رکھے گا وہ قضا کی نیت بھی کر لے، قضا کی نیت کرے، تو اس کو قضا روزے کا ہی اس کا قضا ادائیگی ہوگی، لیکن چونکہ اس دن روزہ رکھنا افضل ہے تو لہٰذا اس دن میں وہ رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ چاہیں گے تو اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت بھی اس کو عطا کر دیں گے۔ دوسرا ایک ماحول بنا ہوتا ہے، ارد گرد لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس میں سحری اور افطاری میں اہتمام ہو جاتا ہے، تو آسانی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جس طرح کے اگر فرض روزہ موجود ہو تو آپ کے نفلی روزے نہیں ہوتے، اسی طرح اگر آپ کے ذمہ نماز قضا ہمارے ذمہ ہوں تو نوافل ادا تو ہو جاتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ہم نوافل پڑھیں، ہمیں زیادہ ضروری ہمارے لیے یہ ہوگا کہ ہم قضا نمازیں پہلے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، جو ہم نماز قضا کر چکے ہیں، سجدہ تلاوت رہتا ہے، کوئی بھی ہمارے ذمہ ضروری چیز ہے تو وہ ہم پہلے کریں۔ تو اسی طرح اگر رات بھر ہم اگر جاگتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارا کچھ ہوتا ہے کرنے کے لیے، اگر نماز مغرب کے بعد ہم اوابین پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم تہجد کا اہتمام کر سکتے ہیں، پھر ہم رات بھر تلاوت کر سکتے ہیں، اور قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ جو مقرر کر کے نا مسجد میں جمع ہو کے اور التزام کیا جاتا ہے، شور شرابہ کیا جاتا ہے، جو لوگ سو رہے ہیں ان کو بھی نہیں سونے دیا جاتا ہے، یہ جو ہے نا ویسے مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ انفرادی طور پر عبادت کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جا سکتا ہے، البتہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور یہ لیلۃ القدر کی رات ہزاروں مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ وہ رات یہ 15 شعبان نہیں ہے، اس کنسپٹ کو کلیئر کرنا ضروری ہے، وہ ایک الگ رات ہے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک سے پہلے اس ٹاپک پہ ایک دن رکھے، بلکہ میں سوچ رہی ہوں کہ پورا ایک ویک جو ہے نا رمضان کے لیے رکھا جائے، اور اس کے ضروری مسائل اور ضروری چیزیں شیئر کر دی جائیں، لیکن وہ یہ کہ جو شب قدر ہوتی ہے جس کی فضیلت اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی، سورہ قدر جس کے اوپر نازل ہوئی ہے، وہ یہ 15 شعبان نہیں ہے، اس کی الگ طریقہ کار ہے، اس کی الگ افادیت ہے، اس کے الگ وقت ہے، وہ سارا آپ سے انشاءاللہ پورے ایک لیکچر کے اندر ڈسکس کیا جائے گا۔ اور یہ جو 15 شعبان ہے اس کے بارے میں میں نے تو جہاں تک میرے علم کے مطابق وہ یہی تھا کہ سورہ قدر کے اندر جو شب قدر آئی ہے جب وہ آتی ہے تو اسی میں یہ جو رزق کا اور فیصلے جو انسان کی اچھائی برائی کی، یہ سارے فیصلے بھی اسی رات ہوتے ہیں، لیکن واللہ عالم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 15 شعبان میں یہ سارے کام ہوتے ہیں، تو ہمیں اس چیز میں ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے نہیں ہے، مطلب یہ اسی دن جاتے نہیں، ہم اس دن بھی اللہ سے مانگ لیں، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، ہم اللہ سے دعا کر لیں، ہم اللہ کے آگے نوافل پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، نہ کہ اتنا پریشان ہوں اور دوسروں کو بھی فکر کر لیں۔ ہاں جو لوگ نہیں کرتے
کرتے اس کا اہتمام، جو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو مستندہ حدیث میں نہیں پڑھا ہے اور اس پہ ہم نہیں کرتے، تو ان کے اپنے اعمال، ان کا اپنی نیت، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اللہ پاک کو ان کی کیسی پسند ہو۔ اس لیے ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کے بجائے، ایک دوسرے کے مسائل ایک دوسرے کی خریدنے کے بجائے، اکھڑنے کے بجائے، دوسرے کو چیک کرنے کے بجائے کون سے مسلک سے ہے، یہ کہاں سے ہے، یہ کس پہ عمل کر رہا ہے، ہمیں صرف اپنے عمل پہ فوکسڈ کرنا چاہیے، اور قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی ہی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر مسئلے کو عمل کرنے کی نیت، اللہ پاک نیت دیکھتے ہیں، چھوٹی سی نیت سے بھی نا، چھوٹا سا کام بھی اچھی سی نیت کے ساتھ پیار سے محبت سے کریں گے تو کیا پتا ہماری پوری کی پوری زندگی کی ریاستیں باتیں ایک سائڈ پہ، اور وہ اس عمل اور اس نیت کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں بخش دیں۔ اور کبھی بڑے سے بڑی نیکی بھی کر لی، لیکن کیا پتہ دکھاوا کر کے کچھ غلط کر کے ہم اس سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں۔ سو اللہ پاک دلوں کے راز جانتے ہیں، دلوں کو دیکھتے ہیں، محبتوں کو، خلوص کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔